اہرام مصر اس روح زمیں کا سب سے قدیم عجوبہ، وہ مقام جہاں فرعون کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تخلیق ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس اہرام کی پر اسرار معلومات اور اہم رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر پر اسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی بنا پر بہت مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پیرامڈز نہ صرف مصر میں ہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں یہ پیرامڈز موجود ہیں۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان تک موجود ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہراموں کی شکل میں کئی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ کے غزہ کے مقام پر 3 اہرام دنیا کے عجائب میں پہلے نمبر پر ہیں۔ دراصل یہ اہرام قدیم مصر کے فرعونیوں کا وہ مقبرہ ہے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کیا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ممی کی صورت میں وہاں محفوظ کیا جائے۔ ہر فرعون اپنے لیے ایک اہرام بناتا تھا جس کے مرنے کے بعد اس اہرام کے نچلے حصے میں اسے ممی کی صورت میں دفنا دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا فرعونیوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی ان مقبروں میں ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ آج ان عظیم الشان اہرام کو دیکھ کر ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں کیسے اور کیوں بنایا گیا ہوگا۔ لہٰذا ان سوالات کی جستجو میں صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈز کے بارے میں سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھا تھا، اور اس نے وہاں کی مقامی گائیڈ کے ساتھ مصر کے تینوں اہرام کا اندر سے جائزہ لیا تھا۔ ہیروڈوٹس نے اس پوری تحریک کو ایک کتاب میں لکھا تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 20 لاکھ مزدوروں نے اس خوفو کے عظیم پیرامڈ کو 20 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے اور اس طرح 3 لاکھ پتھروں سے اس عظیم پیرامڈ کی تعمیر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور سے ہی مصر کی مقامی آبادی ان پیرامڈ کے قریب سے نہیں گزرا کرتی تھی، کیونکہ ان کے مطابق یہ اہرام دیوتاؤں اور فرعونیوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہراموں کو 3000 قبل کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا جب ٹیکنالوجی اور مشین بھی موجود نہیں تھی، جبکہ آج کی مشینوں سے بھی ان اہراموں کو بنانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ کی زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کی بلندی 450 فیٹ ہے، جس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور تراشنے کے بعد اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی اونچائی پر کیسے لے جایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی پر لے جا کر انہیں فٹ کرنا ممکن ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں ایسے میتھمیٹیکل پرنسپلز کا استعمال کیا گیا ہے کہ جب ایک سپر کمپیوٹر کو ان پیرامڈز بنانے کا کام دیا گیا تو اس کمپیوٹر کو ان پیرامڈز بنانے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ ان اہرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان اہرام کا درجہ حرارت زمین کے ایوریج ٹمپریچر کے برابر یعنی کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو، سردی ہو، آندھی یا طوفان ہو، لیکن ان پیرامڈز کے اندر کا ٹمپریچر کبھی نہیں بدلتا۔ محققین کے مطابق یہ پیرامڈز علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈز زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے ہیں، اور چند سائنٹسٹ کا یہ ماننا بھی ہے کہ پیرامڈز دراصل پاور پلانٹ ہیں جنہیں مصر کے قدیم لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر جو پارک نے پیرامڈ پہ جا کر کچھ تجربے کیے۔
जिसमें उन्होंने पिरामिड के इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव एनर्जी को नापा और ये नतीजा निकाला कि उन अहराम के आसपास एक एनर्जी फील्ड है जिससे हाइपर स्पेस में जाया जा सकता है। फिजिक्स की थ्योरी भी ये कहती है कि इस कायनात के कुल 6 डायमेंशन हैं और ये डायमेंशन अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां उन पिरामिड्स के जरिए सफर किया जा सकता है। ये वो साबित ना कर सके, लेकिन मरने से पहले वो ये कहा करते थे कि अगर हम पिरामिड के राज को जान गए तो पिरामिड्स को हम एक टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2020 में टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने इन पिरामिड्स को लेकर ये दावा किया कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। ये बयान देने के बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस तरह एलियन के ग्रुप्स पर रिसर्च करने वाले एक ग्रुप ने यह भी कहा कि अहराम मिस्र में दफनाई गई लाशें मार्स से आए गए एलियंस की भी हो सकती है। उनका दावा यह है कि हजारों साल पहले मार्स में रहने वाले एलियंस जमीन पर आए थे। जमीन पर उन्होंने हजारों सालों तक हुकूमत की थी, लिहाजा लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी लाशों को एहतरामन उन पिरामिड्स में दफनाने के लिए पिरामिड्स की तामीर की थी। एलियंस की वो कदीम सिविलाइजेशन हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक थे, जो पिरामिड्स को दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। क्या कुरान मजीद में भी इन अहराम के बारे में कोई तारीखी जानकारी मिलती है और इस्लामी उलमाए मुहर्रिकीन का इन अहराम के मुताल्लिक क्या राय है? कुछ उलमा इन अहराम का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन यानी रामेसस सानी से जोड़ते हैं। सूरह कसास की आयत 37 में बयान हुआ, फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं मानता, और हामान से कहो कि गारे को पकवा कर ईंटें तैयार करे और उससे एक ऊंचा महल बनाओ जिससे मैं मूसा की खुदा के करीब चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। इन आयात की रोशनी में कुछ उलमा की राय है फिरौन ने मूसा की खुदा की जानिब जाने के लिए उन अहरामों की तामीर का हुक्म दिया था जो उसके दौर हुकूमत में मुकम्मल हुआ, और इस तरह बाद में आने वाले फिरौनियों ने अपने लिए अहराम की तामीर शुरू करवा दी। अहराम मिस्र आज के साइंसदानों के लिए भी एक पहेली है जिसकी रिसर्च जारी है। इन पिरामिड्स में मौजूद सैकड़ों दरवाजे और मकबरे ऐसे हैं जिनकी दरियाफ्त अब तक बाकी है। क्या मुस्तकबिल में इन अहरामों से किसी ऐसी चीज की दरियाफ्त मुमकिन है जो इंसानी जहन को दंग कर सकती है? क्या ये अहराम कदीम फिरौनियों के मकबरे हैं या किसी कदीम तहजीब की टेक्नोलॉजी का हिस्सा? शायद इंसानी जहन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि इन अहराम के मैकेनिज्म को समझ सके, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि जब इन अहरामों की सच्चाई हमारे सामने आएगी? क्या इंसानी अकल इस अहराम के राजों को जानने के लिए तैयार है? मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।